जम्मू कश्मीर के समाजी और सियासी हलकों की एक नामवर शख्सियत, कश्मीरियों की एक मौसर आवाज़, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब को दावत खिताब देता हूँ। जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम सय्यदुल मुरसलीन। अजमाइन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे साथ रोज़ा इब्राहिम में शामिल हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की इस तकरीब में मौजूद चेयरमैन कश्मीर कमेटी कासिम नून साहब, स्टेज के ऊपर मौजूद हमारे भाई इंतहाई पाकिस्तान के आम समाजी रहनुमा लीड रोल के सरबराह जनाब नूर खान साहब, स्टेज के ऊपर मौजूद ऑल पार्टी वजीर कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप और हमारी पार्लियामेंट के मेंबरान और आप ख़वातीन हज़रात और प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान अपनी रवायती मूल वजह से एक कदम आगे बढ़ा और उसने 35A और 370 को रिवोक करते हुए कश्मीर का जो जुदागाना स्टेटस है, जो इसका प्रिंसली स्टेटस था, वो खत्म कर दिया। जब अंग्रेज हिंदुस्तान से जा रहा था तो हिंदुस्तान की आज़ादी का ये फार्मूला था कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बड़े सगीर में रास्ते मौजूद हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने या चाहे तो हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकती है। कश्मीर के रहने वालों ने पाकिस्तान के अनाउंसमेंट से पहले 19 जुलाई 1947 को गाजिया मिल्लत रहमा के घर पे ये करारदाद मंजूर की कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। कश्मीरी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। दुनिया का सबसे हाई मिलिट्री जोन में हमारे बच्चे जो बुरहान वानी शहीद के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, अली गिलानी के, मीरवाइज उमर फारूक हूँ, नसरत आलम हूँ, आसिया इंदिराती हूँ, शबीर शाह हूँ या यासीन मलक हूँ, वही सब जलाली परचम में बाहर निकलते हैं। हमारी माँ और बहनें और बेटियां भी सब जलाली परचम में, दुनिया के सबसे हाई मिलिट्री जोन में उस मिलिट्री का मुंह चढ़ाते हुए सब जलाली परचम में बाहर निकलते हैं। और जब शोधा शहीद होते हैं तो वो सब जलाली परचम में शहीद होते हैं। सब जलाली परचम में उनकी तस्वीर होती है। पाकिस्तान बनने से पहले बाबा कौम अलैहिर्रहमान ने कश्मीर के 3 दौरे किए और कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। और फिर बाद में आने वाले वक्तों में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग करने का अज़म का इरादा किया। इस 5 फरवरी 2025 को फील्ड मार्शल सैयद आसिम अनीर ने मुजफ्फराबाद में 5 फरवरी को ये कहा कि कश्मीर के लिए हमें 3 जंगें लड़ी हैं और अगर 10 जंगें भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम आलम को ये कहा है कि आओ कश्मीर में राजकुमारी करो, देखो कश्मीर क्या चाहते हैं। ये पाकिस्तान की ताकत है
اور پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے اقوام عالم کے سامنے، لیکن ہندوستان کشمیر کے اندر کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے۔ جب میں وزیر اعظم تھا اس وقت تک ہندوستان 46 لاکھ نان کشمیریوں کو کشمیری ڈومیسائل جاری کر چکا تھا۔ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ جب کبھی اقوام عالم کے دباؤ میں جب کشمیریوں کی جدوجہد کے نتیجے میں اسے رائے شماری میں مجبور ہونا پڑے تو وہ نان کشمیریوں کو ایسے ڈومیسائل دے، ایسے سرٹیفکیٹ دے کہ وہ اس رائے شماری کو اپنے حق میں استعمال کر سکے۔ لیکن یہ ہندوستان بھول رہا ہے کہ دنیا کی کون سی ایسی قربانیاں جو کشمیریوں نے نہیں دی، کسی قوم کے حصے میں وہ قربانیاں نہیں آئی جو کشمیریوں نے دی ہے۔ کشمیر کی تحریک یہ دنیا کی واحد ایسی تحریک ہے کہ جس میں دوسری کوئی قوم شامل نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر جدوجہد آزادی کی جہاں بھی تحریکیں دیکھیں گے وہ مختلف قوموں نے مل کے لڑی ہے، مختلف خطوں نے مل کے لڑی ہے، لیکن کشمیر کی جدوجہد آزادی واحد ایسی جدوجہد آزادی ہے کہ جو کشمیری خود لڑ رہے ہیں، اپنے نامسائل حالات میں لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کشمیر کی پشت کے اوپر اپنی اخلاقی اور سفارتی کمٹمنٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن کشمیریوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، کشمیریوں کی مسلح جدوجہد کو دنیا کی تمام ہیومن ایکٹیوسٹ آرگنائزیشنیں مانتی ہیں۔ آج جو ایک دکھ والی بات یہاں دیکھنے میں آئی، میرے سے جو پیشوا مقررین تھے انہوں نے بھی اس کی طرف بات کی، میں بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ 5 اگست کشمیری اور پاکستانی 24 کروڑ قوم، پوری 24 کروڑ قوم 5 اگست کو بھی باہر آتی ہے، 5 فروری کو بھی باہر آتی ہے، اور دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہے۔ کشمیر کے اوپر تمام کی تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے، ایک ہی جھنڈے کے نیچے ہے، اور وہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ جب یاسین ملک کو سزا ہوئی اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا، جس دن یاسین ملک کے لیے سزا کی اناؤنسمنٹ تھی اس دن پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا پروگرام رکھ لیے۔ میں نے اس وقت عمران خان کو یہ کہا کہ آج کشمیریوں کی دکھ کی گھڑی ہے، یہ تکلیف کی گھڑی ہے، کشمیری سوگ میں ہے، وہ پریشانی میں۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ اور آج جب 5 اگست کو کشمیریوں کے حوالے سے پوری 24 کروڑ قوم اور کشمیری LOC کے اس طرف ہو، LOC کے اس طرف ہو، یا جہاں پہ بھی کشمیر اور پاکستانی پر آباد ہے وہ اس کو یوم استحصال بنا رہے۔ آج کے 5 اگست کو کسی اور جلسہ یا جلسی میں کنورٹ کرنا، کسی اور طرف اس کو روک دینا، کیونکہ جب 5 اگست 2019 کو بھی یہ واقعہ ہو گیا تھا کہ کشمیر کو اس کا جداگانہ شناخت چھین لی جائے، اس کا اسٹیٹس چھین لیا جائے، تو حکومت پاکستان کا وہ عزم، وہ کمٹمنٹ سامنے نہ آ سکی تھی جو آنی چاہیے تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ کوئی اور تاریخ رکھ لیتے، لیکن کشمیریوں کے دکھوں کے اوپر نمک نہیں چھڑکنا چاہیے۔ کشمیریوں کی تحریک کے ساتھ، ان کی قربانیوں کے ساتھ، ان کی جدوجہد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ یہ اپنے ہر معافی ضمیر میں یہ کہتے ہیں، آج پھر دہرائی دیتے ہیں کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے، جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے، کشمیریوں کو ان کے منزل مقصود سے کشمیری تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے، اس سے نہیں روکا جا سکتا۔ کشمیریوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے رہنا ہے۔ ہم کشمیر کے رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان، تو ہم فرنٹ لائن ہیں، پہلی جو دفاعی لائن ہے وہ ہم کشمیر والے ہیں۔ اور اس بنیاد المرصوص میں بھی پوری قوم نے اپنی مسلح افواج کی پشت کے اوپر جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ اور جب ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے رہیں گے، اسی طرح ڈٹے رہیں گے،
تو وہ 1 अरब का मुल्क हो या 80 करोड़ का मुल्क हो, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में भी आज़ादी का सूरज शुरू होगा और वो हमारे मुल्क का हिस्सा बनेगा। हम ये कहते हैं जो आज़ाद हुआ वो पाकिस्तान है और जो आज़ाद होगा वो पाकिस्तान बनेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।